السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان بے شک الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی، من جو کوئی آمن ایمان لایا، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل اور اس نے عمل کیا، صالحا نیک، فلہم پس ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند پاس، ربہم ان کے رب، ولا خوف نہیں ہے کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غم زدہ ہوں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ پس ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان پر کسی قسم کا خوف اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں کامیاب ہونے والے لوگوں کا ذکر کیا۔ پیچھے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذلت، اللہ تعالیٰ نے جو ذلت مسلط کی اور غضب کیا یہودیوں پر، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ہی یہودی وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور سارے ہی یہودی وہ ہیں جو ذلیل و رسوا ہوئے۔ ان کے اندر اچھے لوگ بھی گزرے ہیں۔ یہ قرآن کا عدل اور انصاف ہے۔ قرآن جب کسی کی مذمت کرتا ہے تو اتنوں کی کرتا ہے جو قابل مذمت ہوتے ہیں، اور اتنی مقدار میں کرتا ہے کہ جتنی مذمت کی جانی چاہیے۔ افراط و تفریط قرآن کے اندر نہیں ہے، اور یہی قرآن ہمیں درس دیتا ہے کہ جب کسی سے اختلاف بھی ہو تو جو اعتدال کا دامن ہے، پہلو ہے، یہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا ذکر کیا کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہاں پر ایمان سے مراد اسلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور آپ پر ایمان لانے سے مراد ان 6 چیزوں پر ایمان ہے جن کا حدیث جبریل کے اندر ذکر ہے، جس میں جبریل آپ کے پاس ایک آدمی کی شکل میں آئے تھے اور پوچھا تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 6 چیزیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ، او کما قال، اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان۔ 6 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا۔ سوال یہ ہے کہ کسی کو یہودی کہا، کسی کو نصارہ کہا، کسی کو صابی کہا، حالانکہ یہودی بھی تو مومن تھے۔ یہ سوال سمجھیے گا، یہود بھی جو جنت میں جائیں گے وہ مومن ہیں نا، اور عیسائی جو جنت میں جائیں گے وہ بھی ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، تقدیر پر۔ ان میں سے ہر کوئی، اسی طرح صابی ہے، اگر کوئی ان میں سے
جنت میں جائے گا تو وہ مومن ہوگا۔ لیکن ایمان کا لفظ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں بولا گیا؟ ان الذین آمنوا، اس سے مراد صرف امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی امتیں کیوں نہیں ہیں؟ حالانکہ وہ بھی مومن ہیں۔ حقیقی بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن سمجھ یہ آتی ہے کہ یہودیوں کو لے لو، وہ سارے نبیوں کو نہیں مانتے، اور جو سچے تھے یہودیوں میں سے اس وقت تک بھی نبی پورے نہیں آئے تھے، اس لیے پورے نبیوں پر ان کا ایمان نہیں ہوا۔ جتنے تھے اتنوں پر ہو گیا، جتنی کتابیں اتری تھیں اتنوں پر ان کا ایمان ہوا۔ پھر اس کے بعد عیسائی آئے، عیسائیوں کا جب جتنے آ چکے تھے اتنوں پر ایمان تھا، جتنی کتابیں اتر چکی تھی اتنوں پر ایمان تھا، جو ابھی رہتی تھی ان پر ایمان نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ہمیں دیا، ہمیں آخری نبی عطا فرمایا، یہ اس کا فضل ہے، اس کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمیں کسی اور نبی کی امت بنا دیتا۔ لیکن اس نے ہمارے اوپر بہت بڑا فضل کیا کہ اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا، اور پھر اس میں بھی ہمیں اس نے صحیح عقیدہ عطا کیا۔ تو یہ ایمان کا لفظ ان کے لیے اس لیے بولا گیا کہ ان کا سارے ہی نبیوں پر ایمان ہے، کوئی نبی رہتا ہی نہیں جس پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح ساری کتابوں پر ان کا ایمان ہے، کوئی کتاب رہتی ہی نہیں کہ جس پر ان کا ایمان نہ ہو۔ گویا کہ ایمان کی تکمیل اس امت پہ ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین میں نے مکمل کر دیے۔ اس سے پہلے کسی شریعت کے لیے دین کی تکمیل کا لفظ نہیں بولا گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو کامل پر جس کا ایمان تھا، گویا کہ یہ لفظ صرف اسی کے لیے بولا گیا جس کا پوری چیز پر ایمان تھا۔ تو باقیوں کے اندر ایمان تھا، لیکن ابھی ایمان ہی کی اللہ کی طرف سے تکمیل نہیں تھی، تو اس لیے یہ لفظ ان کے لیے نہیں بولا گیا۔ یہ اعزاز، یہ مومن کا اعزاز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم لفظ کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیں باقی نسبتیں اللہ نے ایمان کی طرف نسبت ان کی باقیوں میں سے کسی کی نسبت ایمان کی طرف نہیں ہے۔ یہودی، عیسائی، صابی، میں ایک کی وضاحت کروں گا، کسی کی نسبت ایمان کی طرف نہیں ہے، صرف یہ اعزاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے۔ یہودی کون لوگ ہیں اور ان کی ابتدا کب سے ہوئی؟ یہ ان کی ابتدا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ اس سے پہلے یعنی کہ یہودی مذہب کی، یہود جو دین آج تصور کیا جاتا ہے، اس کی ابتدا موسیٰ علیہ السلام سے ہے، آج کا دین نہیں۔ آج کی جو یہودیت ہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس کو نہیں پہچانتے۔ موسیٰ علیہ السلام آج والی یہودیت نہیں دے کر گئے تھے۔ جو یہودی مذہب تھا اسلام کے ہاں سچا، وہ کب شروع ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام سے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو ان کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے عظیم نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، بڑے نبی، اولو العزم نبیوں میں سے، اور ان کی کتاب تورات ہے۔ ان کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی علماء نے مختلف توجیحات لکھی۔ ایک یہ ہے کہ یہوذا یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، یہ اس کی اولاد سے تھے، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ویسے تو سارے یہودی نہیں، یعنی کہ مین، یعنی کہ وہ نیک تھا، بڑا تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہوذا، ان کو یہودی کہا جانے لگا۔ عرب لوگوں نے ذال کو دال سے بدل دیا، یہودا بنا دیا، پھر اس سے یہودی۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہادا یہود، اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، توبہ کرنا۔ قرآن میں آتا ہے انا ہدنا الیک، اللہ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے توبہ کی تھی، اس سے ان کے نام پڑ گیا یہودی، توبہ کرنے والا۔ ایک قول یہ ہے
کہ ہادہ، یہ ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہودی اس کو کہتے ہیں کہ یہ حرکت کرتے تھے کتاب اپنی کو پڑھتے ہوئے، اپنی تورات کو پڑھتے ہوئے یوں حرکت کرتے تھے، ایسے ہلتے تھے۔ آج بھی آپ یہودیوں کو اگر نیٹ پر بھی سرچ کریں گے، اگر یہ اپنی عبادت میں ہو تو یہ ایسے پڑھتے ہوئے ہلتے ہیں۔ اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ عادت نہیں بنانی چاہیے پڑھتے ہوئے، واللہ عالم۔ بعض اہل علم اس پر رد کرتے ہیں، ہمارے شیخ بھی اس کے اوپر سخت رد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہلنا نہیں چاہیے، اللہ عالم بالصواب۔ لیکن دلیل، ممانت کی دلیل کوئی نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہودی ہلتے تم نہ ہلو۔ تو ایک تیسری وجہ جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی کتاب پڑھتے ہوئے ہلتے ہیں، اسی سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تو یہ علماء نے ان کی توجیحات لکھی ہیں ان کو یہودی کہے جانے کی۔ والنصارى، اور نصارہ جو ہیں یہ عیسائی ہیں۔ یہ لفظ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، میرا اللہ کی طرف مددگار کون ہے؟ تو اس وقت جو یہودیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے آ گئے، ان کو جو ہے نا وہ نصارہ کہا جانے لگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک بستی تھی ناصرہ، اس کے اندر ان لوگوں نے پناہ لی تھی، تو اس بستی کی نسبت سے ان کا نام نصارہ پڑ گیا۔ یہ دو ان کے نام کی توجیحات بیان کی جاتی ہیں۔ ہادو، یہودی کی ایک وجہ اہل علم نے یہ بھی لکھی ہے کہ اس کا معنی آتا ہے الموادعہ، آپس میں محبت، تو یہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، اس مناسبت سے ان کو یہودی کہا جائے۔ گویا کہ 4 توجیحات یہودیت کی اور 2 توجیحات نصارہ کی، والصابئی، اور عیسائیوں کی جو مذہبی کتاب ہے اور ان کے بڑے نبی، ان کی مذہبی کتاب انجیل ہے، انجیل۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی نبی ان میں آئے ہیں، ایک ہی نبی تھے ان کے، اور کوئی نبی نہیں آیا ان میں۔ اور عیسائیوں کی بھی جو احکام کی کتاب ہے وہ تورات ہی ہے۔ عیسائی مسائل اپنے تورات سے لیتے ہیں، کیونکہ جو انجیل تھی اس میں مسائل نہیں ہیں، اس میں فضائل ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں جو تورات کی تھیں ان کی تصحیح ہے یا اس میں کچھ نسخ ہے۔ وگرنہ آج بھی عیسائی جب اپنی کتاب چھاپتے ہیں تو وہ تورات اور انجیل دونوں کو چھاپتے ہیں۔ تورات پر لکھتے ہیں عہد نامہ قدیم، اور انجیل کے اوپر لکھتے ہیں عہد نامہ جدید۔ یہ دونوں کتابیں چھاپتے ہیں، دونوں کو ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہودی صرف پہلی کو۔ والصابئین، اور صابی، صابی کا لفظی معنی تو ہوتا ہے صابہ سے کہ مائل ہو جانا، ہٹ جانا، پھر جانا۔ اصل یہ لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی چیز سے پھر جائے، ایک دین سے دوسرے دین کی طرف چلا جائے۔ یہ صابی کون تھے؟ اس کے بارے میں بہت سے اقوال۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ فطرت پر قائم تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن آسمانی مذاہب میں سے کسی کے پیروکار نہیں تھے، یہودی، عیسائیت یا کسی کے وہ پیروکار نہیں تھے، صرف فطرت پر قائم تھے اور اللہ کی توحید پر قائم تھے، ان میں شرک نہیں تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے پیروکار کہلاتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہلاتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ یہود تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، پھر ان میں تبدیلی آ گئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے 1 مہینے کے سال میں، اور قبلے کی طرف منہ بھی کرتے تھے، اور لیکن ایک ستارے کو یہ قبلے کی طرح سمجھتے تھے، ستارے کو
سمجھتے تھے کہ یہ قبلہ نما ہے، یعنی کہ اس کو بعض کہتے ہیں اس میں تصرف کے یہ قائل تھے کہ اس کو اختیار دیا اللہ نے، بعض کہتے تھے اختیار نہیں دیا، یہ صرف قبلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت سے اقوال ہیں صابی کے بارے میں، لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ لوگ صابی کا معنی کرتے ہیں بے دین، یہ بات درست نہیں ہے۔ صابی ایک مستقل مذہب ہے جس کے آثار عراق کے علاقے میں یہ پایا جاتا ہے، عراق میں اس کے اثرات رہے ہیں، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حران وغیرہ اور ان علاقوں کے اندر ان کے بہت سے ایسے عبادت خانوں کا ذکر کیا، بلکہ انہوں نے ذکر کیا کہ جو جامع دمشق ہے، دمشق کی بڑی مسجد، اس کے نیچے بھی ان کے عبادت خانے، اس کے اوپر وہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ یہ ان کے عبادت خانے رہے ہیں، اس کا معنی بے دین نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک مذہب تھا مستقل۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، لیکن ایک بات جو نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے فتح البیان میں ذکر کی وہ کہتے ہیں صابی دو طرح کے تھے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ صابی دو طرح کے تھے، ایک صابی وہ تھے جو توحید پر قائم رہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، اور ایک صابی وہ تھے جو شرک کے اندر واقع ہو گئے، جو ستاروں کی پوجا میں لگ گئے، اور بعض کہتے ہیں یہ آگ کی عبادت پہ لگ گئے، اور بعض نے اور ان کے شرک کا ذکر کیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ جو بات ہے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی، یہ غالباً ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارات سے ماخوذ لگتی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ممکن ہے کہ ان صابیوں کے بھی دو گروہ ہوں، ایک صابی وہ جو توحید پر قائم رہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ صابیوں کو یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ ذکر کیا کہ جو جنت میں جائیں گے، جن کا اللہ پر، آخرت پر اور نیک اعمال کا ذکر کیا ساتھ۔ تو کہتے ہیں صابی دو طرح کے تھے۔ پھر ان میں بڑے بڑے گمراہ فلسفی اور بڑے بڑے گمراہ قسم کے لوگ ہوئے، اکثر جو کتابیں لکھی گئی ہیں گمراہی کی، فلسفے کی، وہ تقریباً ادھر کے لوگ ہی تھے۔ تو یہ صابی کے بارے میں بھی یہ بات تفاسیر میں لکھی، یہ دو قسم کے تھے، ایک توحید پر قائم تھے اور شرک کے اندر واقع ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چار بڑے فرقوں کا ذکر کیا، اور عرب کے لوگ بھی جو تمام ادیان سے ہٹ جاتا تھا اس کو صابی کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صابی کہتے تھے کہ یہ صابی ہو گیا، جو اسلام سے پھر جاتا اس کو کہہ دیتے صبا یا صبوتا، تو دین سے پھر گیا، بے دین ہو گیا تو، یعنی کہ اپنے باپ دادے کے دین کو تم نے چھوڑ دیا۔ تو صابی کا ایک معنی وہ یہ لیتے تھے جو معروف دینوں سے ہٹ جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ نے ان چار گروہوں کا ذکر کیا، مومن، یہودی، عیسائی اور صابی، چاروں کا ذکر کر کے کہا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو بھی کوئی ہو، نام اس کا کچھ بھی ہو، جس نے تین کام کیے، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان سے مراد ہر اس چیز پر ایمان جس کا اللہ نے حکم دیا، یہ نہیں کہ صرف کہ اللہ ہے اس کی کتاب کو مانے ہی نہ، یہ اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان سے مراد اللہ کے ہر حکم کو ماننا اور ہر روکی ہوئی چیز سے رکنا، اور آخرت کے دن پر ایمان، یعنی کہ آخرت کی دن شروع ہوتا ہے انسان کے مرنے سے لے کر قبر، حشر، محشر کا میدان، جنت جہنم، اور پھر بعد کی زندگی۔ وعامل صالحہ، اور نیک عمل، نیک عمل کے اندر نبی کی پیروی بھی آ گئی اور اللہ کی اطاعت اور اخلاص آ گیا، کیونکہ کوئی بھی عمل نیک نہیں ہو سکتا جب تک نبی کی اتباع اس میں شامل نہ ہو، اور دوسرے جب تک اس میں اخلاص نہ آ جائے۔ یہ تین کام کوئی بھی کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی یہودی ہے، وہ اللہ کو بھی مانے، آخرت کو بھی مانے اور نیک اعمال بھی کرے، تو وہ جنت میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں۔ اگر اللہ کو مانتا تو جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، اسی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی بنایا۔ جس اللہ نے تورات کو اتارا، اسی اللہ نے قرآن کو بھی اتارا۔ جس اللہ کے کہنے پر وہ موسیٰ کو نبی مانتا ہے اور تورات کو وہ اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس اللہ کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے آج کا یہودی اللہ کو نہیں مانتا۔
یہودیت اس وقت تک حق تھی جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، اس وقت تک یہودیت حق رہی۔ پھر اس کے بعد عیسائی آ گئے۔ آج اگر کوئی عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانے، تورات کو بھی مانے، انجیل کو بھی مانے، زبور کو بھی مانے، لیکن صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس نے اللہ کو نہیں مانا۔ جس اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور ان کو کتاب دی تو انجیل، اسی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور ان کو قرآن دیا۔ گویا کہ اگر وہ اللہ کے کہنے پر مانتا ہے تو پھر ہمارے نبی کو کیوں نہیں مانتا؟ تو عیسائیت حق تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک۔ جب آپ آ گئے پھر عیسائیت بھی باطل ہو گئی۔ کوئی خالص عیسائیت پر بھی عمل کرے تو وہ کافر ہے، کوئی خالص یہودیت پر عمل کرے تو وہ کافر ہے۔ کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ لا يسمع بی من هذه الامت یہودی ولا نصرانی ولم یؤمن بی، کوئی بھی اس امت میں سے یہودی ہو، عیسائی ہو، جس کو میری آواز پہنچ گئی، جس نے میرا نام سن لیا اور پھر وہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ کے اندر جائے گا، یہ آگ میں جائے گا۔ اور اسی طرح صابی، چونکہ یہودیت جو تھی نا یہ بنی اسرائیل کے لیے خاص تھی۔ یہودیت اصل دین کس کا تھا؟ پوری دنیا کا دین نہیں تھا یہودی، یاد رکھیے گا۔ یہودیت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، عیسائیت صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ عالمگیر مذہب صرف اور صرف اسلام ہے جو سب کچھ ہے۔ یہودیت کے ہوتے ہوئے بھی جو بنی اسرائیل سے باہر تھا، اگر وہ یہودی نہ ہوتا، اللہ کو مانتا، ایمان لاتا تو مسلمان شمار ہوتا۔ جس طرح کہ خضر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہیں، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر نہ کلمہ پڑھا انہوں نے، نہ ان کی امت میں داخل ہوئے، لیکن ایک مستقل نبی بھی ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعوت ہی بنی اسرائیل کو دی۔ تو اس لیے صابی جو ہے نا، اگر یہ اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن فطرت پر قائم تھے، انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو وہ صابی بھی جنت میں جائیں گے۔ وہ صابی یہودیت کے ہوتے ہوئے تو حق رہے، عیسائیت کے ہوتے ہوئے حق رہے، لیکن وہ صابی بھی یہودیوں عیسائیوں کی طرح باطل ہو گئے جب اسلام آ گیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی جو اسلام نہیں لائے گا وہ آگ میں جائے گا۔ تو لہٰذا اسلام کے آنے کے بعد ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اسلام پر وہ داخل نہیں ہوتا اسلام میں۔ البتہ اسلام سے پہلے اگر کوئی اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے دور کے اندر رہتے ہوئے اپنے دین کا پابند تھا تو ٹھیک ہے، وہ اس بشارت کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ہر ایک کے لیے۔ یہاں سے فرقہ واریت کی بھی دم کٹ کے رہ گئی۔ یہ جو ہمارے ہاں بھی فرقے ہیں نا، ہم نے سنیوں کے 3 مشہور فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ یہ یاد رکھیے ان فرقوں کے بنیاد پر کسی قسم کے حق اور باطل کا فیصلہ، ناموں پر حق اور باطل کا فیصلہ نہیں۔ کتنے اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ اہل حدیث نہیں ہوتے، اور کتنے اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے، سنت سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی ان ناموں پر نہیں ہے۔ چلو بریلویو جنت میں چلے جاؤ، چلو دیوبندیو جنت میں چلے جاؤ، چلو اہل حدیثو جنت میں چلے جاؤ، ان بنیادوں پر تو ہے ہی نہیں کامیابی۔ کتنے ہی لوگ اہل حدیث کہلواتے ہیں وہ اہل حدیث نہیں، کتنے اہل سنت کہلواتے ہیں وہ اہل سنت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی اس کی ہے جس کا قرآن اور حدیث پر عمل ہے۔ جس طرح یہاں پر فرمایا ان میں سے کوئی بھی ہو جس کا اللہ آخرت پر ایمان ہے اور نیک عمل ہے وہ جنت میں جائے گا۔ بس یہی معیار آج کا ہے۔ ہمیں اپنے اوپر ٹھپا لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کتاب و سنت کے پابند ہو جائیں۔ کوئی بزرگ کی بات آتی ہے، بھئی غلط ہو سکتی ہے، بزرگ تھا پھر کیا ہوا؟ امام کی بات آئی ہے، بھئی امام تھا، امتی تھا، غلط ہو سکتی ہے بات۔
ہمیں خواہ مخواہ اس میں ضد اور تعصب اور تقلید میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے ایمان کو برباد کر لیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جی میں فلاں خاندان میں پیدا ہوا، میں فلاں گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، بھئی اللہ نے آپ کو کہا ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا اس چیز کا، بس کتاب و سنت کی پابندی ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان سب کے لیے نہ خوف اور نہ غم۔ خوف ہوتا ہے آنے والی زندگی میں اور غم ہوتا ہے گزری ہوئی زندگی میں۔ آنے والی زندگی میں ان پر کسی قسم کا خوف نہیں۔ خوف کتنے ہوتے ہیں انسان کو؟ بہت سارے۔ مرتے وقت جب روح نکلتی ہے، پھر قبر جب حساب و کتاب ہوتا ہے، پھر قبر سے اٹھتے وقت، پھر محشر کے میدان میں، پھر پل صراط پہ، یہ سب خوف کی جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لا خوف، کہیں بھی خوف نہیں آئے گا، جتنے مقامات تک کہیں خوف نہیں۔ اور غم انسان کو مافات، جو انسان سے چھوٹ چکا ہوتا ہے اس کی زندگی میں، جو کچھ اس سے چھوٹ گیا اس پر اس کو کسی قسم کا غم اور دکھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔